अरब के लोग सारे सामने खड़े हैं। पता कौन कौन है? इकरमा बिन अबू जहल आखिरी दिन तक लड़े, अबू सुफियान आखिरी दिन तक लड़े, सारे लोग सामने खड़े, कुछ भाग गए हैं, जान बचा रहे हैं। हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया पता तुम्हारे साथ आज सलूक क्या करना है? या रसूलल्लाह बताइए। तो नबी पाक ने फरमाया वही करना है जो जनाबे यूसुफ ने भाइयों के साथ किया था। बात ही कोई नहीं करनी, पिछला किस्सा छेड़ना ही नहीं, ना कांटे बिछाने की बात करनी है, ना रोड़े मारने की करनी है, ना बदर में आने की करनी है, ना ओहद में पत्थर मार के दांत शहीद करने की बात करनी है, ना खंदक की बात करनी है, ना खैबर की कोई बात। जाओ ना माफ किया, बात ही कोई नहीं करनी, माफी दे दी। अबू सुफियान कहने लगे हुजूर मुझे भी माफी है। सोनिया तेरे करम पे कुर्बान जाऊं। मेरे करीम फरमाने लगे तू कबीले का सरदार है, मक्के शरीफ के लोग तुझे बड़ा समझते हैं, देख हुजूर माफ भी करते हैं और इज्जत भी देते हैं। फरमाया जा मैंने तुझे माफ किया, और जो तेरी हवेली में आके पनाह ले लेगा मैं उसे भी माफ कर दूंगा, उसे भी माफी मिल जाएगी जो तेरे घर आ जाएगा। अब तब्दीली आ गई, वो जो अंदर कुफ्र था वो टूट गया, इनकलाब आ गया। यही अबू सुफियान जो कल तक मुखालफत में लड़ते थे, फिर ये हुजूर के साथ जंगों में जाते, और इस तरह जाते कि हुजूर घोड़े पे बैठे और जनाबे अबू सुफियान ने घोड़े की लगाम थामी, हर हर मैदान में गए, हर हर जगह खिदमत की। इकरमा बिन अबू जहल का पुत्र है, कोई कसर नहीं छोड़ी उसने, हद कर दी, हर जगह लड़ा, हर मकाम पे। लेकिन फतेह मक्का के मौके पर ये भाग गया था, जान बचा के छुप गया। इसकी बीवी आई, आके कहने लगी सोनिया मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे पता चला है कि मेरे शौहर के लिए आपने डेथ वारंट जारी कर दिए हैं कि जहां मिले मार दिया जाए। सहाबा ने यह ऐलान किया है, वो सख्त मुजरम है, उसके लिए सख्त आर्डर जारी किया गया है। तो करीम क्या फरमाने लगे? हुजूर फरमाने लगे तू क्या चाहती है? मैं कोई आपको किस्सा तो नहीं ना सुना रहा, खुदा रा मेहरबानी करें, थोड़ा सा दिल बड़ा करें, थोड़ा सा। वो सास कहती है जी मैं किवें माफ कर दिया जी, तो पता नहीं पीर साहब मेरे अंदर जख्म कितने ने, मसलन क्या है, गोली मार दी है किसी ने किसी को। बहू से कहे तो कहती है जी मैं माफ कर दूं, इसको माफ कर दूं, आपको बताऊं इसने तकलीफ कितनी दी। मेहरबानी करो, एक दूसरे को माफ करो, अपने दिल में गुंजाइश पैदा करो। उस बंदे की बात हो रही है जो बाप से लगा हुआ है मुखालफत करने, अब्बे ने भी जुल्म किए, इसने भी किए। हुजूर उसकी बीवी से कहते हैं क्या चाहती है? कहने लगी हुजूर माफ कर दें उसे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, यहां तो माफी का दरवाजा तो सबसे ज्यादा खुला हुआ है, तो कहती है तो चलो ठीक है माफ किया, हो गई बात। उसने जाके जहां छुपा हुआ था उसे कहा इकरमा हुजूर ने तुझे माफ कर दिया। कहने लगा कोई करने वाली बात कर, वो माफ करते हैं मुझे पता है, बड़ा करते हैं, पर जो मैंने किया है वो माफी वाला नहीं। मुझे माफी हो सकती है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो गया, हो ही नहीं सकता। उसकी बीवी फिर आई, कहने लगी हुजूर वो मानता नहीं, ये तारीख सिर्फ मेरे रसूल की है, ये सीरत सिर्फ मेरे रसूल की है, कि जिसको माफ किया जा रहा है उसकी समझ में बात नहीं आ रही कि भला मुझे माफ कर दिया है। हुजूर कहते हैं अच्छा तू बता वो कैसे मानेगा। कहने लगी हुजूर अगर कोई निशानी दे देना, अरब के लोग तलवार दे देते थे, जीरा दे देते थे, पगड़ी दे देते थे, छड़ी दे देते थे, ये दलील होती थी कि फलां ने निशानी दे दी। अगर कोई मिल जाए ना निशानी, महबूबा इस तरह तो कोई नहीं करता जैसे आप करते हैं। करीम ने अपने सर से पगड़ी उतारी और फरमाया मेरी पगड़ी बतौरे अलामत के निशानी के ले जा, उसे कह दे मैंने माफ किया। अब इकरमा को माफी हो गई, वो आ रहे हैं, यूं इखलाक बदलते हैं, वो आ रहे हैं। यहाँ कोई बड़ा आदमी आए ना तो पहले ऐलान होता है फलां बिन फलां साहब आ रहे हैं, अब उनको दावत देते हैं, लेकिन वो ऐलान छोटा करता है बड़े के लिए। यहाँ अनोखा बाब है, इकरमा कलमा पढ़ने आ रहे हैं। नबी पाक से आबा से क्या फरमा रहे हैं? फरमाया वो कलमा पढ़ने आ रहा है, इताअत कबूल करके आ रहा है, सरे तस्लीम खम करके आ रहा है, उसके सामने उसके बाप के किसी जुल्म का इजहार ना करना। उसके बाप ने बड़े जुल्म किए हैं, ज्यादतियां की हैं, हम तज़किरा यहाँ होता है, लेकिन उसके सामने ना करना, उसका तो अब्बा है ना, उसका तो बाप है ना, कोई बात ना करना, उसे तकलीफ होगी। किसके लिए? सहाबा रो रहे हैं, हुजूर ये किसके लिए तैयारी करा रहे हो? वो आ गए, कदमों से लग गए, कलमा पढ़ लिया, खोल के रोए, हुजूर मेरे लिए भी माफी है? तो करीम ने फरमाया हाँ
मैं रहमत वाले रब का रहमत वाला रसूल हूँ, है ना माफी। इकरमा मुसलमान हो गए, फिर तलवार को साफ करके कहने लगे, सोनिया पहले ये इस्लाम की मुखालफत में लड़ती थी, अब हिमायत में लड़ेगी। मुझे बताएं, एक एक गली इकरमा गए इस्लाम की हिमायत में तलवार लेके, एक एक गली। और आप पिछले जहाद में भी गए थे, इस जहाद में ना जाए तो कहने लगे कफारा नहीं अदा करना, पिछले दाग नहीं साफ करने। मैं जाऊंगा, गली गली जाऊंगा, नगर नगर जाऊंगा, झंडा लेके जाऊंगा। मैं बताऊंगा कि जब कोई मदीने वाले के पास आए तो रब दिल बदल दिया करता है। इनकलाब आते हैं, आदतें बदलती हैं, तबीयतों में तगय्युर आता है। कौन कहता है नहीं आता? मैं जाऊंगा। हम्स में हजरत उमर के जमाने तक इकरमा लड़े, सालों मैदान में रहे इस्लाम की हिमायत में, और फिर हम्स के मैदान में हजरत उमर के दौर में लड़ते हुए शहादत की मौत अल्लाह ने उन्हें अता फरमाई। ये आप देखिए, हजरत खालिद बिन वलीद कौन है? कहने लगे, हुजूर मैं तो बड़ी शिद्दत से इस्लाम के खिलाफ लड़ता था, मेरी गलतियां भी माफ हो जाएंगी। तो हुजूर फरमाने लगे, इस्लाम पिछले सारे माफ करा दिया करता है, नई जिंदगी का आगाज हो जाता है। नई जिंदगी का आगाज होता है। हुजूर ने फरमाया, जो रमजान में इबादत कर ले ना, ईमान के साथ रमजान में इबादत कर ले, अल्लाह उसके पिछले सारे ही माफ फरमा देता है। अब वो नई जिंदगी का आगाज करे। जिसने शब कदर पे रो रो के तौबा की है, वो रमजान के बाद करप्शन छोड़ दे, झूठ छोड़ दे, बददियानती छोड़ दे, दिल दुखाना छोड़ दे। जिसने रमजान में रोजे रखे, तरावी पढ़ी है, वो नई जिंदगी का आगाज करे। खुदा की रहमत से गुनाह माफ हो गए, अब वो आगे बढ़े। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अल्लाह के घर का हजकार आया वो इस तरह है जिस तरह आज माँ के पेट से पैदा हुआ है। अब नई जिंदगी का आगाज करे, अब वो अपनी आदत में तब्दीली लाए, अब वो बदल जाए। मैं किस दर्द से ये बात आपसे करूं कि 50 लाख मुसलमान हर साल हज करता है। अगर 25 लाख का किरदार भी ठीक हो जाए तो साल का 25 लाख बा किरदार मुसलमान अगर दुनिया को दिया जाए तो बताइए उम्मत मुस्लिमा का सर कितना ऊंचा होगा। लेकिन हमारा हाल वही है कि आज भी कीती जाते हो ते लहू भी पीती जाते हो, खो के माल यतीमां दा ते भेज मसीती जाते हो, फट दिलां दे सींदे नहीं ते टोपियां सीती जाते हो, नफ्स ते छुरी फेर दे नहीं दुंबे कीती जाते हो, फर्ज भुलाई बैठे हो, नफला नीती जाते हो, ओ दसो ते सही बुल्ले शाह नू एक ही कीती जाते हो। बात वही है कि काबे गए, मदीने गए, करबला गए, जैसे गए थे घूम फिर के वैसे ही आ गए। कुछ तब्दीलियां अपने मिजाज में लाएं, अपनी आदत में लाएं। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, हुजूर सारे गुनाह माफ हो गए? फरमाया हो गए। हजरत खालिद बिन वलीद ने फिर अपनी तलवार थामी और जनाबे खालिद बिन वलीद फिर इस तरह मैदानों में निकले कि नबी पाक ने फरमाया, अब ये खालिद नहीं, ये तो सैफुल्लाह है, ये तो अल्लाह की तलवार बन गया है। इस जज्बे से, शौक से अपने मिजाज को तब्दील करके इस तरह मैदान में आए। फरमाया, अब ये अल्लाह की तलवार है। पूरा वजूद जख्मी कराया और सारी जिंदगी इस्लाम की हिमायत में तलवार चलाई। हम बदल सकते हैं, तब्दीली आ सकती है, हमें बदल जाना चाहिए। बहलोल दाना से कहा था हारून रशीद ने कि मुझे कोई नसीहत कर दे, मैं बादशाह हूँ, सख्त दिल हो जाता है कई दफा। तो हजरत बहलोल दाना कहने लगे, मैं क्या नसीहत करूँ, आपका बाप कहाँ है? कहने लगे, कब्रिस्तान में। कहा, एक बड़ा भाई भी था, बड़ा प्यार करता है, सुना आपसे, कहाँ है? कहा, कब्रिस्तान में। तो कहा, वो एक चचाजाद भी आपके साथ मैंने देखा है। कहा, वो भी कब्रिस्तान में। याद कराना शुरू किया हजरत बहलोल ने। फरमाया, वो ननिहाल वाले, ददिहाल वाले, वो मामू, वो चाचू का सब कब्रों में। आखिरी जुमला कहा, फरमाया, तेरा एक पुत्र भी था, चढ़ती जवानी थी, कद ऊंचा था, रंग गोरा था। हारून रशीद रो पड़े, कहने लगे, हुजूर वो भी कब्रिस्तान में। तो फरमाया, जिसने इतने जनाजे पढ़े हों उसे मैं नसीहत करूं? तेरा क्या ख्याल है, तूने नहीं जाना? यारो, हमने अपने कई क्लास फेलों के जनाजे पढ़े हैं। बड़ा प्यार था मेरा अपनी दादी के साथ। तो 97 में वो इंतकाल कर गई। दादा अबू चले गए, अम्मा जी चली गई, अब्बा जी चले गए, नाना चले गए, फूफा चले गए, दोस्त चले गए। यहाँ पिछले साल कई संगी थे, इस साल नजर नहीं आते, रुखसत हो गए। ओ संगियो,
یہ تو ساری تیاری ہے، ہم نے بدلنا کب ہے؟ اب تو ہمارا بڑھاپا آنے کو ہے، اب تو بال سفید ہونے کو۔ تبدیلی کس وقت؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ مومنوں کا ولی ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، وہ رستہ دکھاتا ہے۔ بار بار راہ کھلتی ہے ہمارے سامنے، پر ہم قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ کچھ تبدیلی اب آ جائے، کچھ زبان میں مٹھاس آ جائے، کچھ ہمارے عمل میں پختگی آ جائے۔ ہم نہ بہت سارے کام لوگوں کو دیکھ کر کرتے ہیں، اس سے تھوڑی جان چھڑائی جائے۔ کچھ اپنے اندر جو قباہتیں ہیں، کچھ اپنے ساتھ جنگ کی جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا افضل جہاد اپنے نفس سے لڑائی کرنا ہے، اپنے آپ کے ساتھ کچھ جد و جہد کی جائے، کچھ اپنے خلاف بھی چلا جائے۔ ساری زندگی دوسروں سے لڑتے، دوسروں پر اپنی غلطیوں کا بوجھ ڈالتے گزر گئی، کچھ اپنے نفس پر بھی۔ حضرت باجید بستامی سے کسی نے کہا حضور میں نے اللہ تک جانا ہے، رستہ بتا دیں۔ فرمایا 2 قدم کا رستہ ہے۔ فرمایا 1 قدم اپنے نفس کی خواہش پہ رکھ لے تو دوسرا قدم تیرا رب تک پہنچ جائے گا۔ تو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں نہ کرتا، اپنے آپ سے تو لڑ پہلے۔ اقبال کہتے ہیں ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں۔ نبی پاک نہ تبدیلی کرتے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کیسے بدلوں، تو حضور بدلنے ہی تو آئے ہیں، حضور بدلنے۔ حضرت مازن ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں بت کی پوجا کرتا تھا، امام بہقی نے لکھا ہے میں بت پوجتا تھا۔ ایک دن میرے بت کے اندر سے آواز آ گئی تو کب تک مجھے پوجے گا، مدینے میں تو حضور جلوہ فرما ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں 2 دفعہ 3 دفعہ بت مجھے پیغام دے رہا ہے کہ حضور کی طرف جاؤ۔ بت کہتے ہیں میں وہاں سے چلا، حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے میں نے عرض کی یا رسول اللہ کمال ہو گئی، لوگ بتوں کو پوجتے ہیں اور میرا بت کہہ رہا تھا جا کے حضور کا کلمہ پڑھ لے۔ او سکیاں کھجوراں اگا جام دے تو پتھراں تو کلمہ پڑھا جام دے۔ فرمایا وہ انہوں نے مجھے بت نے بھیجا ہے۔ حضرت مازن کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں آیا، نبی پاک نے کلمہ پڑھایا تو میں نے عرض کی حضور میرے اندر کچھ قباہتیں بھی ہیں، کسی کی چیز دیکھ کے میرا جی للچا جاتا ہے، میں چوری کر لیتا ہوں، بدکاری کا بھی مزاج ہے، شراب نوشی بھی ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، میرے لیے دعا کر دی۔ آپ فرماتے ہیں گردن اونچی تھی کبھی نیچی نہیں ہوئی تھی، پر وہ کلمے کی کیا برکت آئی کہ ایسا سر جھکا کہ وہ جھکا ہی رہا، ایسی تبدیلی آئی کہ آ گئی، نفرت ہو گئی۔ کہتے ہیں حرام مال آتا ہے تو میری طبیعت پہ بوجھ بن جاتا ہے۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگوں کا عجیب مزاج ہے، وہ اپنا مائنڈ سیٹ کر لینا، کبھی ذہن بنا لینا یہ چیز حرام ہے تو وہ کبھی بھی حلق سے نیچے ہی نہ جائے۔ آپ گوشت کھا رہے ہوں اور بڑا اچھا پکا ہوا ہے، بہترین مسالہ جات لگے ہوئے ہیں، بہترین، آپ کھا رہے تھے گوشت، کوئی بندہ آپ کے کان میں آ کے کہہ دے صدقے کا ہے، اس کا منہ میں ذائقہ بدل جاتا ہے کہ نہیں؟ بھئی گوشت تو وہی ہے، یہ کیسے بدل گیا؟ کیونکہ آپ کے نا وہاں کمپیوٹر میں فٹ ہے کہ صدقہ میرے لیے درست، آپ وہ کہتے ہیں یہ تو فارم بن گیا۔ بھئی یہ کیا بن گیا؟ چلیں اس سے بھی آگے چلتے ہیں۔ آپ کھا رہے تھے گوشت اور بڑا لطف آ رہا تھا تو کسی نے کہہ دیا کہ یہ تو جانور ٹھیک ہی نہیں تھا، بیمار تھا یا حرام تھا، ذبح ہی نہیں کیا تھا، صحیح طور پر ایسے ہی اس کو پکا دیا، مر گیا تھا۔ تو اب تو یہ حال ہوتا ہے کہ الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفیس طبیعت پر نہ صدقے کا گوشت فٹ ہوتا ہے نہ حرام فٹ ہوتا ہے، کیونکہ طبیعت نفیس ہے نا۔ بس اس بات کو سمجھ لیں، جس طرح حرام بکرا طبیعت پہ فٹ نہیں نہ ہوتا، اس طرح کروڑ حرام بھی طبیعت پہ فٹ نہیں ہونا چاہیے۔ 2 کروڑ بھی حرام آ جائے تو فٹ، جس دن 2 کروڑ پر بھی الٹی آنے لگ گئی نا، جس دن حرام جگہ پر قبضہ کرتے بھی کہہ آنے لگ گئی، ذائقہ بدلنے لگ گیا، کمپیوٹر میں فٹ ہو گیا کہ یہ میرے لیے ٹھیک نہیں۔ لیکن میں اکثر کہتا ہوں لوگوں سے، میں کہتا ہوں ہمارے ہاں بندہ دیکھ کے فتویٰ ہوتا ہے، یہاں کوئی غریب عیسائی ہو نا، ماڑا بیچارہ گلی میں جھاڑو دے کے روٹی کماتا ہے، تو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب سائنہ روٹی کھانی جائز ہے؟
تو میں پھر ان لوگوں سے آگے سے پوچھ لیتا ہوں, میں کہتا ہوں یہ بتاؤ امریکہ کا صدر بھی عیسائی ہے, اس کے ساتھ جائز ہے؟ اتنے وزیر مشیر وزراء اعظم ملکوں کے جا کے کھاتے ہیں, کبھی آپ نے مسئلہ پوچھتے دیکھیں؟ وہاں تو جو مولوی مشیر بنے ہوئے وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں بیچ میں, وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, اب بھی ان سے پوچھو. لیکن ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ غریب کے حق میں مسئلہ اور ہے اور امیر کا معاملہ ہے تو معاملہ اور اس سے نکلے. یعنی اگر 5 روپے کسی کے گر جائیں تو وہ واپس کرنے بھی ضروری ہے, اور 5 کروڑ گر جائیں تو وہ بھی. وہ ہمارے ایک دوست کہا کرتے ہیں کہ ایک صاحب تھے, ان کو نا بڑے قیمتی جوتے کا ایک پیر مل گیا کہیں سے گرا ہوا. انہوں نے وہ قیمتی پاؤں جوتے کا گرا ہوا اٹھایا اور وہ بندہ تلاش کرنے لگے کس کا گرا ہے. دیر تک وہ ڈھونڈتے رہے ایک پاؤں کس کا ہے, تھوڑی دیر کے بعد انہیں دوسرا پاؤں بھی مل گیا. پھر انہوں نے بندہ ڈھونڈنا بند کر دیا. انہوں نے کہا دونوں ہو گئے ہیں, اب یہ کام آئے گا, لہذا انہوں نے بند کر دیا. میرے عزیز یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ چیز اگر تھوڑی سی ہے تو اس پر فتویٰ اور ہے, اور اگر زیادہ ہے تو مزاجوں میں جب ہم یہ لے آئیں گے اپنی طبیعت میں, اور کب تک ہم نے اسی طرح رہنا ہے, کب ہم نے اپنے وجود سے کام لینا ہے, بیکار وقت کب تک گزرنا ہے. کتنے رمضان آئے گزر گئے, کتنے عمرے آئے گزر گئے, کتنی ہم نے دیکھا کہ بس بیمار ہو گئے, ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہم نے کوئی نماز نہیں چھوڑنی, لیکن ٹھیک ہوئے تو بھول گئے, نئی سے نئی بات شروع ہو گئی. ہم نے کتنی دفعہ کہا کہ آج کے بعد تبدیلی, لیکن کیوں نہیں تبدیل ہوتے. حضرت فضالہ بن عمیر ایک صحابی ہیں, کہتے ہیں میں عورتوں کا معاذ اللہ بڑا رسیہ تھا. ابو جہل نے جب اعلان کیا نا جو حضور کو شہید کرے گا تو اسے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے, تو کہتے ہیں میں خنجر بغل میں دبا کے نا تو طواف کعبہ کرنے چلا گیا. طواف کعبہ کہتے وہاں جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا حضور بھی طواف کر رہے ہیں, تو نبی کریم نے مجھے دیکھتے ہی حضور میرے قریب آئے, اور مجھے نہیں بتانا پڑا, حضور فرمانے لگے تیرا نام فضالہ ہے؟ میں نے کہا ہاں. تو محبوب فرمانے لگے کیا باتیں کر رہے ہو اپنے آپ سے؟ کہتے میں دل میں سوچ رہا تھا کہ طواف کرتے میرے قریب سے گزریں گے تو خنجر مار دوں گا. کیا باتیں کر رہے تھے؟ فضالہ کہتے ہیں میں تو جب آیا تھا تو ایک بی بی سے مل کے آیا تھا, میں نے کہا تھا کہ میں آج بڑی رقم لے کے آؤں گا اور معاذ اللہ تیرے پاس رات گزاروں گا. کہتے ہیں میں تو اس سے بات کر کے آیا تھا, تو میں اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو فضالہ ہے؟ میں نے کہا ہاں. کیا باتیں کر رہے تھے اپنے آپ سے؟ میں نے جھوٹ بولا. میں نے کہا جی وہ تو میں تو ذکر کر رہا تھا اپنے دل میں. کہتے حضور مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے چل چھوڑ, جس کام آیا تھا وہ کرتا کیوں نہیں. میں جو تیرے سامنے کھڑا ہوں تو کرنا. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں, اور آقا آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. کرنا وہ کام. تو فضالہ کہتے ہیں کہ میں کانپ گیا, میرے ہاتھ سے وہ خنجر گر گیا, حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا, اس طرح پھیرا کہ زندگی میں اتنا سکون کبھی نہیں ملا, اتنی ٹھنڈک کبھی نہیں ملی, اتنا قرار کبھی نہیں آیا, اس قدر زیادہ آزمائش کبھی نہیں آئی. میں قرار محسوس کرنے لگا. کہتے ہیں حضور فرمانے لگے کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو کلمہ پڑھ جائے؟ کہتے میں نے فوراً کہا حضور آ گیا ہے وقت, پڑھائیں مجھے کلمہ. کہتے ہیں نبی پاک نے کلمہ پڑھا دیا, میں مسلمان ہوا. میں واپس لوٹا تو وہی عورت بن سنور کر تیار ہو کر گلی میں کھڑی تھی. عادتیں بدل جاتی ہیں, شرط یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی کوشش کریں, شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش کریں. اور میرے دوستوں, میرے بزرگوں, ہمیں سب سے زیادہ تکلیف میں ہماری اپنی عادات نے ڈالا ہے, ہماری اپنی خواہشات نفس نے ہمیں زیادہ آزمائشوں میں ڈالا. کہتے ہیں وہ عورت بن سنور کے کھڑی تھی, جب میں واپس لوٹا تو پہلے میں اس کے پیچھے بھاگتا تھا, اب میں اس کے قریب سے گزر گیا تو اس نے آواز دی تو فضالہ نہیں؟ کہتے ہیں میں چپ کر گیا. وہ پھر پیچھے دوڑی, میرا گریبان پکڑ کے کندھا پکڑ کے ہلایا تو فضالہ نہیں؟ کہتے میری جھکی ہوئی گردن, میں سر نہیں اٹھاتا. مجھے کہنے لگی تو وہ نہیں ہے جو فضالہ ہے؟ میں نے کہا ہوں میں فضالہ, پر وہ والا نہیں جو تجھے ملا کرتا تھا. کہا تو اب کون ہے؟ کہنے لگے میرا ٹائٹل بدل گیا ہے, میرا تعارف بدل گیا ہے, اب میں رسول کائنات کا غلام ہو گیا ہوں. اب لوگ مجھے مسلمان کہتے ہیں, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی. کہتے ہیں بدل گئی عادت.
میں وہی ہوں پر میرا لہجہ میرا مزاج ہی بدل گیا. حضرت جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں کاروبار کرتا تھا اور مجھے بڑا سلیقہ آتا تھا کاروبار. میں سستی ترین چیز خریدنے کا ملکہ رکھتا تھا, لیکن فرماتے ہیں کہ جب میں حضور کا کلمہ پڑھنے گیا تو نبی پاک نے مجھے فرمایا میرا دین کسی کا بھلا کرنے کا نام ہے, الدین النصیحہ, خیر خی کرنا. فرماتے ہیں پھر میں نے نصیحت کو پلے باندھا. ایک آدمی سے گھوڑا خریدا 300 دینار کا. گھوڑے کو پکڑ کے میں نے جب تھوڑا آگے چلایا تو وہ تو بڑا نرم مزاج تھا, سی پنجابی چاکیدا ساؤ ہے بڑا. میں نے کہا یہ تو گھر میں بھی رکھا جا سکتا ہے, یہ تو 400 کا ہے. پھر میں نے اس پر سواری کی تو وہ سواری کے لیے بڑا اچھا تھا. میں نے کہا یار تیرا جانور 600 کا ہے. کرتے کرتے جب میں نے اسے 1000 دینار تھمایا, 400 میں سودا ہو گیا تھا, اس نے دے دیا تھا گھوڑا یا اونٹ. کہتے ہیں وہ شخص میری طرف دیکھ کے حیران ہو کے کہنے لگا جریر تو پہلے بھی آتا ہے, یہ تجھے کیا ہوا؟ تو حضرت جریر کہتے ہیں میں نے اسے کہا پہلے جریر آتا تھا, اب وہ والا جریر ہے جس نے مدینے والے کا کلمہ پڑھا ہے. کنتم خیر امت, ان کا ٹائٹل ہے میرے پاس. کیا اسلام صرف نعرے لگانے کا نام ہے؟ کیا اسلام صرف دوسروں کو یہ کہنے کا نام ہے کہ تو نے مجھے کس طرح کہہ دیا کہ میں عاشق رسول نہیں؟ تو زیادہ ہے, تیرے پاس زیادہ دین ہے. صرف ڈٹ جانا اور زیادہ باتیں کرنے کا نام دین ہے؟ اپنے اندر ایک ایک کر کے غلطیوں کو چھوڑیں. آج کچھ عہد کریں کہ ہم نے فلاں فلاں گناہ سے جان چھڑانی. اپنے اندر کچھ تبدیلیاں لائیں اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. ہمارا اور ہمارے رب کا معاملہ ہے. اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کے حضور عہد کریں, اکیلے میں بیٹھ کے عہد کرنا ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں.
ایک سردار تھے کسی قبیلے کے, وہ حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھنے آئے. امام راضی نے لکھا ہے, کہتے میرے اندر 4 غلطیاں تھیں. میں شراب بھی پیتا تھا, چوری بھی کرتا تھا, بدکاری بھی کرتا تھا معاذ اللہ, اور جھوٹ بھی بولتا تھا. حضور کی بارگاہ میں آیا, عرض کی یا رسول اللہ بچپن سے لے کر یہ بیماریاں لگ گئیں, بڑی کوشش کی, ابا نے بڑا مارا, لوگوں نے بڑا کہا, چھوٹی نہیں, اور میں چھوڑ سکتا بھی نہیں. ان کا خیال تھا نا جس طرح ہمارا خیال ہوتا ہے فلانی چیز نہیں چھوڑ سکتے, میں چھوڑ سکتا بھی نہیں. حضور ایک چھوڑ سکتا ہوں, ایک چھوڑوا لیں آپ اور کلمہ پڑھا دیں. حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے, تو ایک چھوڑ دے. یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ, وہ شراب بھی پیتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں بدکاری بھی کرتا ہوں, چور بھی ہوں. حضور نے کیا فرمایا؟ جھوٹ. کیا ان سارے کاموں سے زیادہ سخت تھا حضور نے اس سے منع کیا؟ جھوٹ نہیں بولنا بھائی. کہتے سونے وعدہ ہو گیا. سیدھے سادے آدمی تھے, دیہاتی سردار تھے, گھر چلے گئے. کہتے ہیں جب وہ شراب کے قریب جانے لگا تو دل میں خیال آیا کہ حضور کے پاس شراب پی کے جاؤں گا, اگر کسی نے پوچھا کہ پی ہے تو جھوٹ تو بولنا نہیں, سچ بولوں گا تو حال کیا ہوگا بھلا, وہاں کیفیت کیا ہوگی کہ میں شراب پی کے یہاں آتا ہوں حضور کی بارگاہ میں, مجھ پہ تو حد لگے گی. کہتے ہیں لہذا شراب بھی چھوڑ دی, اٹھا کے ماری دیوار کے ساتھ. کہتے ہیں میں چوری کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا تو میں نے کہا صبح اگر کسی نے پوچھا کہ میری چوری کس نے کی ہے, جھوٹ بولنا نہیں, اور اگر سچ بولا تو سوسائٹی میں عزت کیا رہے گی؟ دفع کرو, جو اللہ نے روکا سوکھا دیا وہی ٹھیک ہے. کہتے ہیں گلی سے گزر رہا تھا, اس عورت نے پھر آواز دی, اس کی طرف جانے لگا اور قریب گیا تو وہ پوچھتی ہے سنا ہے تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ کہتے ہیں تڑپ گیا, درد سے آنسو چھلکے. اگر میں اس سے جھوٹ بولوں تو حضور نے منع کیا ہے, اور سچ بولوں تو یہ کیا سوچے گی؟ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے حضور کا غلام ہو کے یہ انداز ہے. کہتے وہاں سے بھی آ گیا, آ کے نہ پیچھے ہو کے بیٹھ گیا. پیچھے حضور تقریر کر رہے تھے, پیچھے ہو کے بیٹھ گیا. غور سے حضور کا چہرہ دیکھ رہا ہوں, غور سے دیکھتا جا رہا ہوں. دنیا کہیں اور دیکھ رہی ہے اور میں حضور کا چہرہ دیکھ رہا ہوں. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے, جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے. سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر, بھلا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. کہتے میں غور سے چہرہ دیکھ رہا ہوں. حضور کی خدمت میں گیا سلام لینے تو محبوب نے مسکرا کے دیکھا تو میں نے کہا سونیا قربان جاؤں, میرا ایک جھوٹ چھڑوایا ہے, میری ہر شے چھوٹ گئی ہے, ختم ہو گیا سارا کچھ ہی. یہ مہربانی ہو جائے گی انشاءاللہ. اپنے آپ سے بات کریں, کوشش کریں کہ ہم نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا, آپ سچ بولیں. میری ملک کے لیڈر اگر قوم کو صرف سچ بتائیں ہمارے پاس کیا ہے, ہم کتنا سروائیو کر سکتے ہیں, کہاں تک جا سکتے ہیں, آپ یقین کریں قوم کا اعتماد قائم رہے. اگر ہم اپنے بچوں سے سچ بولیں, اپنے دوستوں سے سچ بولیں, اپنے محبت کرنے والوں سے سچ بولیں, ہمارا اعتماد نہیں خراب ہوگا, اعتماد قائم رہے گا. وہ ایک شخص نے آ کے کہا تھا نا یا رسول اللہ میں 2 نمازیں پڑھوں گا, اگر آپ کہتے ہیں تو کلمہ پڑھتا ہوں, 5 نہیں پڑھ سکتا. فرمایا تو آ جا 2 ہی پڑھنا, لیکن یہ چھٹی صرف حضور دے سکتے ہیں اور نہیں کو دے سکتا. حضور نے فرمایا 2 ہی پڑھنا. صحابہ کہتے ہیں 2 نمازوں کی شرط پہ کلمہ پڑھا. پھر شارحین فرماتے ہیں وہ وقت بھی آیا کہ وہ تہجد بھی پڑھا کرتے تھے. آپ شروع تو کریں نا کسی کام کو, اپنے اندر چھوٹی چھوٹی تبدیلی پیدا کریں, اور بڑوں سے لے کر. مجھے ادب سے عرض کرتا ہوں, بعض نوجوان بھی شکایت کرتے ہیں, کہتے ہیں بزرگوں کو کہہ دیں کہ جلد باز نہ بنے, جلدی غصے میں آ جاتے ہیں. میں بزرگوں سے بھی عرض کروں گا کہ تھوڑی نرمی, تھوڑی شفقت, مطلب زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے بھی تو چیزیں خراب ہی ہوتی ہیں نا. تھوڑا سا ضرب بڑھ. نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ جوان ہیں تو حوصلہ بھی تو جوان ہے نا, تو زندگی میں حوصلہ, تحمل, بردباری لائیں, اپنی عادات کو تھوڑا تھوڑا کر کے تبدیل کریں. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے.